کہ اللہ پاک کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے ملتی ہے۔ اللہ پاک کی معرفت صرف اور صرف اس کے فضل سے ملتی ہے۔ جس پر اللہ پاک کا فضل ہو اس کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے عقل سے اللہ کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے، کسی نے علم سے پہچاننا چاہا ناکام رہے، اور نتیجتاً کسی نے چاند کو خدا مان لیا، کسی نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے درختوں کو رب مان لیا۔ غرض کہ اللہ کی پہچان نہ عقل سے ملتی ہے نہ علم سے ملتی ہے، یہ پہچان ملتی ہے تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ جب بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نور معرفت بھی داخل ہو جاتا ہے، پھر بندے کو کائنات کے ذرے ذرے سے رب کریم کے وجود اور اس کی قدرتوں کے نشان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، گائے کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی گائے کو لے کر کسی باغ میں پہنچا، گائے چارہ کھا رہی تھی، اچانک بادل آئے، گرجنا شروع ہوئے، بجلی چمکنے لگی۔ اب بادلوں کی وہ چمک اور گرج سے گائے ڈر گئی، بھاگنے لگی۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب اس مشرک پر اللہ کا فضل ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں گائے کی پوجا کرتا ہوں، میرا یہ خدا ہے، کیسا خدا ہے کہ بادلوں سے ڈر رہی ہے، یہ بجلی کی چمک سے ڈر رہی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اے بادلوں کے رب یہ کہہ کے پکارا۔ اسی وقت اللہ پاک نے ایسا اس پہ فضل فرمایا اور اللہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمایا کہ میرا فلاں بندہ ہے، جا کے اسے کلمہ پڑھاؤ اور اسے جا کے پھر دین کی باتیں بھی سکھاؤ۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ جب فضل ہو جائے تو معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اسے معرفت ملتی ہے، اسے معرفت حال کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے تب اسے اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے تو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کلام رزلٹ یہ نکلا، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کے دلائل تو خود ہمارے 5-6 فٹ کے اس جسم میں موجود ہے، مگر جب تک ہماری میں، انا، تکبر، خود پسندی جب تک یہ موجود ہے نا تو پھر دلائل نظر نہیں آتے۔ پھر بندہ اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھ رہا، تب بھی کتنے دلائل میرے جسم میں موجود ہے اللہ کے ایک ہونے کے، اس کا رب ہونے کے، لیکن پہلے میں کو مٹانا پڑتا ہے۔ ان دلائل کو سمجھ نہیں سکتے جب تک انا کو نہ مٹائیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی انا کو، خود پسندی کو مٹائیں، انشاءاللہ الکریم کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ مٹ جائے گی خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ یعنی اگر میں مٹ جائے، خودی مٹ جائے تو اللہ کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں، نظر آئیں گے، مگر افسوس میں خود ہی اپنی نظر کا پردہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین۔